الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وعن موسى بن أبي عيسى المديني رحمهم الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن ذلك لكائن. قال: نعم وأشد منه. قال: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن ذلك لكائن. قال: نعم وأشد منه. قال: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دعوت سے دور جاہلیت کو بھلائی، ایمانداری، سچائی اور امانت داری کا زمانہ بنا دیا۔ اس دور جاہلیت میں محنت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی روشنی سے اس کو سچائی اور پاک دامنی کا دور بنا دیا۔ لیکن زمانہ جتنا دور ہوتا گیا، وہ خیر القرون کا زمانہ دور ہوتا گیا، اور زمانے میں حالات بدلتے رہے، فساد پیدا ہوتے رہے، حالات نے اپنی کروٹ بدل لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر القرون کے زمانے میں ایک پیشن گوئی دی تھی، جو پیشن گوئی آج کے زمانے میں پوری ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے ذکر کی، 3 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ کیف بکم اذا فسق فتیانکم، کہ اس وقت کیا حالت ہوگی جب تمہارے نوجوان نسل جو ہے وہ فاسق ہو جائے گی اور تمہاری عورتیں جو ہے وہ بے لگام سرکش ہو جائیں گی۔ یہ خیر القرون کے زمانے میں فرمایا تھا، صحابہ کے سامنے فرمایا تھا۔ صحابہ نے اس وقت تعجب سے پوچھا، چونکہ وہ امانت داری، سچائی کا دور تھا، پاک دامنی کا دور تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، کیا ایسا ہوگا؟ چونکہ وہ سچائی کا دور تھا تو صحابہ کو تعجب ہوا۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتلائی ہوئی بات بعین ہی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آج کا نوجوان کہاں کی طرف جا رہا ہے، اللہ سے کتنا دور ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات سے کتنا دور ہو چکا ہے، وہ فاسق ہو چکا ہے، نماز سے دور ہو چکا ہے، دینی احکام سے دور ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری عورتیں جو ہے وہ بھی بے لگام ہو چکی ہے، ننگا بازاروں میں گھوم رہی ہے، فحاشی کے اڈے، عریانی کے اڈے چل رہے ہیں، لیکن ہماری عورتیں، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ فاسق ہو چکے ہیں، بے لگام ہو چکے ہیں، اور جو ذمہ داران حضرات ہیں ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنے گھر والوں کو کیا سکھایا، دین کی طرف کتنی توجہ ان کو دلائی، ہر ایک سے کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو خاص اس لیے کیا کہ جوانی کے بارے میں مستقل ایک سوال ہوگا، اور کل وہ جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، تب تک ابن آدم کے قدم اس کے پروردگار سے ہٹیں گے نہیں، تب تک وہیں پر کھڑا رہے گا۔ اس میں ایک مستقل سوال جوانی کے بارے میں ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ کچھ کرنے کا اہل نہیں ہے، وہ مکلف نہیں، بوڑھا ہے، اس کے اندر استطاعت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ دین کی دعوت دے سکے، ادھر ادھر دین کو پھیلانے کی کوشش کر سکے۔ وہ بیچارہ اپنی عمر گزار کے انتہائی
آخری لمحات میں پہنچ چکا ہے، اب بچتا ہے بیچ والا، وہ ہے جوان، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو خاص کیا، اور ان جوانوں کے بارے میں بڑی فضیلت ہے کہ جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو 7 لوگ اللہ رب العزت کے سائے میں ہوں گے، جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اس وقت ایک ایسا جوان ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو پروان چڑھا ہو، جس نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاری ہو۔ دوسرا ایسا جوان کہ جس کو کسی حسب اور نسب والی عورت نے اپنی طرف مائل کیا ہو، بلایا ہو، اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو خاص کیا، جوانوں کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ فاسق اور فاجر ہو جائیں گے۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ ایمان والے کی ایک خاص علامت ہے۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومنین وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، اور اس امت کو اسی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی وجہ سے خیر امت کا لقب دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ لقب اس کو اس امر بالمعروف کی وجہ سے ملا۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے، ہم نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا، نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا، ہم کسی کو دین کی طرف بلانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود ہم اس کے پابند نہیں ہیں، امور شرعیہ کے پابند نہیں ہیں، اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کے احکامات کی ہم نے پاسداری نہیں کی، تو ہم دوسرے کو کیسے بلا سکیں گے؟ آج ہم نے اس کو بھی ترک کیا۔ اور معروف، قرآن کریم نے معروف اور منکر کہا۔ معروف کہتے ہیں ایسی چیز کو جس سے انسان کو انسیت ہو، اور منکر وہ ہے کہ جس سے انسان کو وحشت ہو، خوف ہو۔ تو نیکی سے انسان کا فطری لگاؤ ہے، اور بدی سے فطری طور پر انسان اجنبیت محسوس کرتا ہے، دور ہوتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں ہماری قوم، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو جو بھی ہو، اس امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو خاص علامت ایک ایمان والے کی ہے، اس کو ترک کر دیا۔ اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، وہ فرمائی کہ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، کیا وقت ہوگا وہ جب تم اچھائی کو برا سمجھو گے اور برے کو اچھا سمجھو گے، یعنی تمہیں کوئی اچھائی کی طرف بلائے گا، دین کی طرف دعوت دے گا، اس کو تم برا کہو گے، اور کوئی برائی کی طرف بلائے گا، اس کو تم اچھا کہو گے۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں ہمارا جوان، ہمارا بزرگ، ہمارا بچہ سب اسی میں مبتلا ہے۔ آج کے زمانے میں کسی کو اگر اچھائی کی طرف دعوت دیں گے، وہ کہتا ہے کہ پہلے خود اپنا کام کر لو پھر دوسرے کو کہنا۔ میرے بھائیوں اور معزز سامعین، نصیحت کرنے والے کو، راہ حق کی طرف بلانے والے کو اپنا مخالف مت سمجھو، اس کو فریق مخالف مت سمجھو، اس کو اپنا دشمن مت سمجھو، بلکہ اس کو اپنا محبوب سمجھو، اس کو اپنا مصلح سمجھو، اس کو وہ آپ کو نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہے، آپ کے لیے ہی اچھا سوچ رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم نیک کام کرو، تم برے کام کرو، تم میری ملکیت میں نہ تو نیکی سے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو، نہ بدی سے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو، اگر نقصان ہے وہ تمہارا نقصان ہے۔ اس لیے معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی آج ہم بعین ہی اس کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم نے ان چیزوں پر کتنا زیادہ عمل کرنا ہے، اور کتنا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو دور ہو گئے ہیں اس دوری کو ختم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، قرآن کو پڑھے، احکام خداوندی کو پڑھے، ان کو سمجھے اور سمجھ کر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی ان کو سکھائے۔ قرآن کریم کا حکم ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے تم ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور قرآن کریم کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے عیال کو بھی بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
تو آج کے زمانے میں سب سے پہلے جو فرض بنتا ہے وہ خود پہلے ہم اپنی اصلاح کریں اور اس کے بعد پھر دوسروں کی اصلاح کریں. یہی ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب ہے. اسی سے ہمیں کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ جو راہیں ہم تلاش کر رہے ہیں جن سے ہم کامیابی چاہتے ہیں وہاں پر انسان کو کوئی کامیابی ملنے والی نہیں ہے. اگر حقیقی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کے احکامات کی حفاظت کرو. جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احکام لاگو کیے ہیں ان کا پالن کریں گے, ان احکامات پر پورا اتریں گے تو پوری حقیقی کامیابی ہم کو ملے گی, آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. اللہ رب العزت سر کو رو کرے گا. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.